اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم خدیجہ ٹی وی کے توسل سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے پروگرام نورانی گفتگو میں آپ سے محو کلام ہے۔ کل اس سے پہلے کی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شان اور عظمت کے اعتبار سے کہ جو آپ کو انفرادی حوالے سے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس پر گفتگو کی تھی۔ امام کی حیات میں اگر ہم بات کریں تو جب بات ان کے علمی کارناموں کی طرف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا، یعنی ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا، کہ اس کا مطلب یہ کہ کائنات کی کوئی شے علم امام سے باہر نہیں۔ امام کا علم کائنات کی ہر شے پر اور ہر موجودات پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ ہمارے پانچویں امام کی حیات مبارکہ میں جو علمی جلالت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آپ کے لقب سے ظاہر ہے، جیسے باقر العلوم کہتے ہیں۔ باقر العلوم، باقر العلم الرسول اور مبین السبیل، یہ خاص لقب ہیں ہمارے پانچویں امام کے کہ جو ان کی علمی جلالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا۔ میں نے عرض کیا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو جب حضرت کی آمد کی خبر پیغمبر نے دی تو آپ نے فرمایا کہ وہ علم کی گتھیوں کو سلجھانے والا ہوگا۔ باقر کے معنی علم کی گتھیوں کو سلجھانے یا علم کو شگافتہ کرنے والے کے۔ چنانچہ آپ نے مکمل طریقے پر اپنی پوری حیات میں علم کی گتھیوں کو سلجھایا اور علم کو شگافتہ کیا۔ چنانچہ وہ ایک اسلامک یونیورسٹی یا درسگاہ یا دانشگاہ کہ جس کو کمال حاصل ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں، اس کی ابتدا اور بنیاد ہمارے پانچویں امام نے رکھی تھی۔ چنانچہ روایات کے اخذ کرنے اور جمع کرنے اور روایات کرنے کے سلسلے میں جو کام آپ کے زمانے میں انجام پایا، یعنی آپ کے صحابی اصحاب کے ذریعے سے اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے، وہ بہت قابل ذکر ہے۔ مثلا جناب زرارہ کا تذکرہ یا جناب محمد ابن مسلم کا ذکر یا جناب مومن طاق، اس طریقے کی وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے جو ہے وہ آپ کی حدیث و پیغمبر کی احادیث کو بکثرت جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حالانکہ بنو امیہ اور حالات کے تغیر نے بہت کچھ ہم سے سلب کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کہ خاندان رسالت کی عظمت اور ان کے آثار اور ان کی علمی جلالتیں ایک روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ جب ہم اس حوالے سے بات کریں تو آپ کے علمی کمالات پر تو عالم اسلام کے علماء بھی جو ہیں وہ قائل ہیں۔ مثلا خود صاحب صواعق محرقہ جیسا شخص ابن حجر مکی وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے زمانے میں امام محمد باقر جیسا عالم و متقی اور پرہیزگار شخص ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کی حیات مبارکہ میں علمی کام بہت کثرت سے انجام دیے گئے۔ چنانچہ قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے امام اعظم جو کہلاتے ہیں ابو حنیفہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ کے حلقے طلباء میں بیٹھ کے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور بہت سا وقت جو تھا وہ پانچویں اور چھٹے امام کی درسگاہ میں گزارا، اور خود انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ ہم ہلاک ہو جاتے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہ پڑھتے۔ لیکن جب انہوں نے وہ تذکرہ کیا ہے، لیکن روایات کے مطابق یہ کہ اگر انہوں نے 2 برس امام صادق علیہ السلام سے کسب علم کیا ہے تو 6 مہینے انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے درس علم میں بھی شرکت کی ہے۔ چنانچہ آپ بھی اس خرمن کے خوشہ چینوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کیا فقہ کے اعتبار سے، اور آپ نے بہت کثرت سے علم کے ان مراحل اور علم کے ان گوشوں کو زمانے کے سامنے عام کیا کہ جو واقعاً قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ
خود ابو حمزہ صومالی کا یہ بیان ہے کہ میں حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب تھا اور آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کے قریب کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ایسے مشکل سوال کر رہے ہیں کہ جس کا جواب عام طور پر ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہے تو آسان نہیں ہے، مگر آپ پانی کی طرح مثلا آسان کر کے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب بیان کر رہے تھے اور دے رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آخر یہ کون شخصیت ہیں کہ جو اس طرح سے لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں اور مسائل حل کر رہے ہیں؟ تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ کسی نے جواب دیا کہ یہ ہیں باقر العلم الرسول، یعنی یہ رسول اللہ کے اور تمام پیغمبروں کے علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں اور ان کے علوم کی گتھیوں کو سلجھانے والے ہیں۔ چنانچہ بہت زبردست طریقے سے امام باقر علیہ السلام نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کی خدمت میں جن مراحل کا تذکرہ کیا وہ یا آپ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اگر آپ ان کے امامت ظاہری کے حالات کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت افسردہ اور پس و پیش کے زمانے میں آپ کی زندگی کے حالات گزرے ہیں۔ آپ نے 3 برس یا 3.5 برس تقریباً امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے، اور اس کے بعد کربلا کا عظیم سانحہ کہ جو آج تک دردناک واقعہ ہے، اور اس میں آپ کی شرکت برابر رہی، اور یہاں تک کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کوفے اور شام کے سخت منزلوں کو بھی آپ نے طے کیا، نہ صرف بادار بلکہ زندان کے مسائل بھی آپ نے دیکھے۔ لیکن اس پورے منظر میں یعنی ایسے حالات کا سامنا، اور پھر بنو امیہ کی تمام تر حربیں، اور بنو امیہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان وہ ہونے والی رسہ کشی، لیکن اس پورے زمانے اور اس پورے سفر اور اس پورے مرحلے میں آپ نے اپنی علمی جلالت کو اس کیفیت کے ساتھ زمانے کے سامنے عام کیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام عالی مقام کے علمی کارناموں اور امامت کے امور میں کسی طریقے کا کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ جب آپ اٹھے تو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادتیں اور علوم کے آثار کے ساتھ اس طرح سے یہ آسمان عصمت پر سورج طلوع ہوا کہ جس کی کرنیں آج بھی روشنی پھیلا رہی ہیں، اور دنیا امام محمد باقر علیہ السلام کے علم سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس علمی درسگاہ کو امام محمد باقر نے قائم کیا تھا اسے آگے بڑھایا ہے ہمارے چھٹے امام نے۔ چنانچہ اگر 4,500 شاگردوں کی تعداد ہمارے چھٹے امام کی ہے تو ان میں اکثر ایسے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے 5ویں امام سے کسب علم کیا ہے۔ چنانچہ خود امام صادق کا یہ قول تاریخ میں بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر زرارہ ابن عین جیسے محدثین اور روایات کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو میرے والد کی حدیثیں ضائع ہو جاتی۔ چنانچہ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے امانت داری کے ساتھ علم حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد علم کی روشنی، یا یوں کہیے کہ یہ وہ دریا تھے اور وہ نہریں تھیں علم کی کہ جو اسی سمندر علم سے ظاہر ہوئی تھیں اور جاری ہوئی تھیں۔ بہت اہم ترین کام آپ نے انجام دیے۔ چنانچہ ولایت کے سلسلے سے اور امامت کے حوالے سے 5ویں امام نے جو کام انجام دیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بات علم کے اعتبار سے سیاسی نقطہ نظر پر کی جائے تو خصوصیت ہے آپ کی جو اور کسی امام کی حیات طیبہ میں بظاہر نظر نہیں آئی، وہ ہے اسلامک کرنسی کا تصور۔ یہ ایک بہت اہم ترین پہلو ہمارے 5ویں امام کی حیات مبارکہ کا ہے کہ آپ نے اس دنیا کو اسلامک کرنسی کا تصور عطا کیا ہے۔ جب یعنی عبد الملک کے زمانے تک عالم اسلام میں یعنی مسلمانی کے ملکوں مسلمانوں کے ملک میں ممالک اسلامیہ میں بھی وہی رومی سکے جو تھے وہ رائج تھے اور وہی چلتے تھے جس کے اوپر وہ اپنے عقائد کو رائج کرتے تھے اور ترویج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کچھ حالات اس طریقے کے پیدا ہوئے کہ اس نے مسلمانوں سے کسی اہم ترین امر کی درخواست کی یا چاہا کہ یہ انجام دیں، اور جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہم تمہارے نبی کی شان میں اپنے سکوں پر نازیبا کلمات کندہ کرا کے رائج کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہی سکے تمہاری حکومتوں میں رائج ہیں اور پھر تم سے کچھ بننا پڑے گا۔ چنانچہ بہت پریشان ہوا ولید اس زمانے میں، اور آپ نے
چونکہ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے اور یہ واقعہ شام میں رونما ہوا، تو بہت زیادہ سیاسی لوگوں سے اور حکومت کے سربراہان سے اس نے مشورہ بھی کیا اور بات بھی کی، لیکن جب کسی طریقے سے معاملہ حل نہیں ہوا تو اس نے بلایا امام محمد باقر علیہ السلام کو خط لکھ کے، اور آپ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور جب مسئلہ بیان کیا تو آپ نے بہترین حربہ اسے بتایا کہ اس رومی سفیر کو ابھی اپنے یہاں مہمان رکھو اور اسے روکو، اور اسی دوران اس مدت میں تم خود اپنی کرنسی جو ہے وہ ڈھالو اور بناؤ۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا، یہ ایک ایسا حکم تھا، یا یوں کہیے کہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو آسان نہیں تھی، اس لیے کہ اسلامک کرنسی کا وجود اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے خود بنفس نفیس اس کے اس امر میں شرکت فرمائی، ان کے اوزان بتائے، ان کے سانچوں کا طریقہ بتایا، اس پر کندہ کیے جانے والے کلمات، یعنی ایک طرف کلمہ توحید، دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ترویج تک یہ سب بیان کیا، اور اس کے بعد امام نے خود اس عمل میں شرکت کی، اور اس امر عظیم میں شرکت کرنے کے بعد جب یہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا تو آپ نے ان سکوں کو رائج کرانے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت سے آج تک اسلامک کرنسی کا اپنا اس دنیا میں جو تصور ہے وہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس رہتی دنیا میں اسلامک کرنسی کا الگ سے تصور قائم رہے گا، خراج امام محمد باقر کو ملے گا۔ چنانچہ آپ نے بہت اہم ترین کام انجام دیے، اور اس کے بعد آپ مدینے میں تھے، لیکن حاکم شام نے آپ کو شام کی طرف بلایا اور آپ تشریف لے گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ نے امور امامت کے ذیل میں شریعت کی حفاظت کے لیے کام کیے، وہ 5 برس کی عمر میں قید و بند کی زحمتیں ہوں یا درس علم کے ذریعے، اور درس علم سے لے کے اسلامک کرنسی کے ترویج کے ذریعے جو بھی مرحلہ آپ کے زمانے امامت میں بنا میں دین و شریعت و مذہب آیا، آپ نے اسے باقاعدگی کے ساتھ انجام دیا۔ چنانچہ ہم ایک بات کی طرف اور اشارہ کریں اور بات تمام کریں اسی سلسلے پر کہ ہمارے 5ویں امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک کے ظاہری میں اور امامت کے سلسلے پر جو بات اور بہت اہم ترین ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے زمانے میں امامت کے ساتھ اور اس سیاسی عمل کے ساتھ جو کام انجام دیے ہدایت کے حوالے سے اور ہمارے اثاثۂ ملت یعنی تشیع کے سلسلے سے، وہ بڑا اہم ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہمارے پاس جو فقہ کی شکل میں یا مذہب کے نام پر موجود ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے برہون منت ہے، اور آپ کے زمانے میں جس طریقے کے کام انجام دیے گئے، جس میں سب سے اہم ترین کام جو ہماری ملت کی شناخت ہے وہ ہے ادائے امام حسین۔ حالانکہ یہ گفتگو ولادت بسادت کے حوالے سے ہے، مگر اگر آپ غور کریں تو آپ کی زندگی میں ادائے امام حسین کی ترویج اور بنیاد جو آپ نے مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے رکھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ چنانچہ آپ کی وصیت قابل غور ہے جب آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد منی میں میرے ماتم کا اہتمام 3 دن تک کیا جائے مسلسل۔ دراصل یہ عزائے امام حسین کی بنیاد تھی کہ جو اپنی عزاداری کی شکل میں امام باقر علیہ السلام نے مدینے میں رکھی تھی۔ تقوی و پرہیزگاری کی بات ہو تو امام عالی مقام کا عالم یہ تھا کہ آپ کو ذو الصفنات کہتے تھے، اور سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ کے سجدوں کے ذریعے پڑ جانے والے گٹوں کو کاٹا جاتا تھا۔ عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب مصلی عبادت پر آتے تھے تو ایک مثال برائے مثال بلا تشبیہ ہے روایات میں کہ آپ سوکھی ٹہنی کی طرح جو تھے وہ لرزتے تھے جب خوف خدا سے مصلی پر تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب آپ احرام باندھ رہے ہیں اور احرام باندھتے میں آپ فرماتے جاتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، تو کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس وقت یہ کیفیت آپ کی؟ تو آپ نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا، خدا کی قسم قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے خوف کا اور ہمارے گریہ کا اور ہمارے لرزنے کا کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کہہ تو رہے ہیں، لیکن اگر ادھر سے آواز آئی لا لبیک،
آپ یقین جانیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، ورنہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سلام کے جواب بھی آتے ہیں، جہاں روٹیوں کا جواب بھی آتا ہے، جہاں ہر عمل کا جواب باقاعدگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادھر سے آتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام عالی مقام کا یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کی فکر اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کے یہاں جواب مسلسل اللہ کے یہاں سے آتے رہتے ہوں۔ چنانچہ یہ عالم تھا آپ کے تقوی کا۔ بس ایک بات، جب آپ کی عبادت کے سلسلے سے کسی نے گفتگو فرمائی اور کسی نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ خوب نمازیں پڑھتے ہیں اور خوب عبادت کرتے ہیں اور بہت کثرت سے سجدے کرتے ہیں، تو آپ نے امام سجاد کے ذریعے جناب امیر کا صحیفہ عبادت منگایا اور منگا کے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، مگر وہ منزل عبادت کہاں کہ جو میرے جد امیر المومنین کی تھی۔ چنانچہ آپ نے صحیفہ عبادت سے پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کیا کہ ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں جناب امیر کی دشمن سنا کرتے تھے۔ یہ خاندان بندگی کے حوالے سے، یہ خاندان علم کے حوالے سے، یہ خاندان ہدایت کے حوالے سے ایک ایسا افضل و اعلیٰ خاندان ہے کہ نہ کوئی علم میں اس خاندان کی برابری کر سکا، نہ ہدایت اور عصمت میں اس خاندان کے مقابلے پر کوئی آ سکا، نہ تقوی اور پرہیزگاری میں اس خاندان کی کسی نے برابری کرنا کو ممکن سمجھا۔ آج ہم اسی امام معصوم کی ولادت کے سلسلے سے یہ اس گفتگو کو اختتام کر رہے ہیں۔ یہ موقع ہے، ظاہر ہے کہ ولادت کا جشن ہے اور خوشی کا موقع ہے، ماہ مبارک رجب جو رسول اللہ سے منسوب ہے اور بہت مبارک اور محترم اور متبرک مہینہ ہے۔ بخدا قسم اس مہینے کی عظمت اور جلالت کو آپ یوں سمجھیے کہ جب اس مہینے کی دعا جو دعائے رجب کے نام سے مشہور ہے وہ پڑھی جائے تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے ان مولودین کا واسطہ کہ جو اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کی آمد ہوئی ہے۔ ہم بھی اپنی اس تقریر کو اسی دعا پر تمام کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے ان مولودین کا واسطہ، ان مولودین کا واسطہ کہ جو اس ماہ مبارک رجب میں آئے، یعنی امام محمد باقر کا واسطہ، یعنی امام علی النقی کا واسطہ، یعنی جناب امیر حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ۔ مومنین شان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد وہ زمانہ دکھا کہ عرصہ غیبت تمام ہو اور وارث حضرت امام محمد باقر حضرت حجت اس دنیا میں تشریف لائیں اور ہم یہ جشن ولادت و مسرت ان کی سرپرستی میں اور ان کی موجودگی میں منائیں۔ ایک مرتبہ پھر مومنین و ناظرین کی خدمت میں امام باقر علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔